نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم معزز مکرم سامعین کرام پیارے بچوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت کا میں نے سہارا لیا ہے۔ آیت نہیں بلکہ کہیے کہ آیت کا ایک ٹکڑا، قرآن کریم کی آیت کا یہ ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ایک یہود حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے، آپ کی شریعت میں، آپ کے قرآن میں، آپ کے اسلام میں ایک ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ آیت ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں موجود ہوتی تو اس دن کو، جس دن وہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی، اگر تو ہم بطور عید اس دن کو مناتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس یہود سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے، تو وہ جواباً عرض کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے یہود، اس آیت کے نازل ہونے کا وقت، اس آیت کے نازل ہونے کا دن، کس حالت میں، کس کیفیت میں، کس دن، کس وقت، کس طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ سارے مناظر میرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس آیت کے نزول کے بارے میں آتا ہے، یوم عرفہ، میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت کے قریب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف فرما تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ گویا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہود کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، دنوں میں سب سے افضل دن سال کے اعتبار سے عرفہ کا دن ہوتا ہے اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن یوم عرفہ کو نازل کر کے خود اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کسی انسان کو اس دن کو بحیثیت عید منانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو ایسے موقع پر، ایسے دن پر، ایسے وقت میں نازل کیا ہے جو خود اللہ رب العزت کی جانب سے عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟
کہ ایک یہود یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ آیت اگر ہمارے دین و مذہب میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید مناتے. آخر اس آیت میں ایسا ہے کیا؟ اس آیت میں ہے الیوم اکملت لکم، آج ہم نے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور اپنی نعمت و احسان کو تم پر پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین کے طور پر جس مذہب کو میں نے پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بطور دین جس مذہب کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. کیا خاص بات ہے اس آیت میں؟ اس آیت کے اندر اس شریعت، اس دین کے پورا ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور اس دین میں ہر طرح کے احکامات، زندگی میں پیش آنے والے ہر شعبے کے متعلق جو احکام دین، جو احکام ہے، جو چیزیں ہیں، وہ شریعت نے اس آیت میں بتائی ہے کہ وہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں. یعنی اس آیت کریمہ میں اسلام کی جامعیت کو بیان کیا گیا ہے. اسلام کی سب سے پہلی جامعیت یہ ہے جامعیت ہدایت. آپ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کر لیجئے، کسی بھی مذہب کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیجئے، جامعیت جو اسلام میں ہے، جامعیت ہدایت جو اسلام میں ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں. جامعیت ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی، چاہے وہ سیادت ہو کہ قیادت، خلوت ہو کہ جلوت، عادت ہو کہ عبادت، معاشرت ہو کہ معاملات، ہر چیز میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی. بلکہ ہماری زندگی میں جو چھوٹے موٹے احوال ہم پر طاری ہوتے ہیں، بیماری ہے یا تندرستی، خوشی ہے یا غمی، کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا ہو کہ آخرت کا ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، ہر معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے. کوئی گوشہ اسلام نہیں چھوڑتا جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا ہے، از سر تب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دل من، کہ جس جگہ سر سے پیر تک میں اسلام کو دیکھتا ہوں تو کرشمہ دل من کجائی است، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ دیکھنے کی چیز، خوبصورتی کی چیز، جامعیت وہ اسلام میں ہی موجود ہے. انگلی رکھنے کے برابر بھی اسلام نے گنجائش نہیں دی ہے کہ آپ اس پر اعتراض کر سکو. یہ جامعیت ہدایت ہے. آپ دوسری قوم کا مطالعہ کر لیجئے، وہ اپنے ملک کے قانون کے پابند ہوتے ہیں اپنے معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اسلام کے ماننے والے اسلام کے محتاج ہوتے ہیں، کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتے. بلکہ اسلام میں اسلام کا جو احکام ہے اس میں ہی جامعیت ہے. پہلی خوبصورتی جامعیت ہدایت، انگلی پکڑ کر ہر شعبے میں راہ دکھانے والا مذہب پوری دنیا میں اس قرۂ ارض پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور دوسری خوبی جو اسلام کی ہے وہ جامعیت احکام ہے. یعنی اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی، لیکن کسی حکم کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادتی ہونی چاہیے یا اس میں تھوڑی کمی ہونی چاہیے یا یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دینا چاہیے. نہ اضافے کی ضرورت ہے، نہ ترمیم کی ضرورت ہے، نہ تصحیح کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور اسلام کی یہی جامعیت، اسلام کی یہی خوبی کچھ کج رویوں کے دلوں کو کھٹک گئی اور اعتراض کا سبب بن گئی. حالانکہ یہ جامعیت ایسی ہے کہ جو کمال ہے، خوبی ہے، اس پر اسلام کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن کج مزاجوں کو یہی چیز ان کے اعتراض کا سبب بن گئی. اور اسلام میں جو فوائد ہیں، اسلام کے احکام میں جو جامعیت ہے وہ صرف دنیاوی اخروی اعتبار سے نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، یہ خیال بن چکا ہے کہ مذہب کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے، اسلام کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. ہم مر جائیں گے، قبر سے اسلام کا تعلق ہے، آخرت سے اسلام کا تعلق ہے، جنت و جہنم سے اسلام کا تعلق ہے، دنیاوی معاملات میں ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں. یہ ہماری غلط سوچ ہے. بلکہ اخروی
اعتبار سے تو ہے ہی اسلام کا تعلق، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے اسلام ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور آپ کسی بھی ایک حکم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی نظر آئے گا۔ نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، دیکھ لیجئے اسی میں اخروی فائدہ تو ہے ہی، لیکن اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے صاحب علم، بہت بڑے علم والے، مرتبے والے غیر تھے، کسی وجہ سے مسجد میں جانا ہوا۔ مسجد میں وہ ایک مسلمان کو وضو کرتا دیکھ رہے تھے، بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یار یہ عجیب کیفیت سے ہاتھ دھو رہے ہیں، عجیب کیفیت سے چہرہ دھو رہے ہیں، اور مسح کرنے کا ایک نرالا انداز اس کو اچھا لگا۔ بعد میں وہ صاحب اس مسلمان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس گاؤں میں، آپ کے اس شہر میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ اب اگر کوئی اچانک آپ سے آگے پوچھے کہ آپ کے گاؤں میں پاگل کتنے ہیں تو غصہ آئے گا؟ مگر غصے ہونے کی بات نہیں ہے، دراصل میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ مسح کر رہے تھے، یہ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ سادہ سیدھا مسلمان میرا اور آپ کے جیسا تھا، کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور ہم کو ہمارے علماء نے سکھایا ہے کہ وضو میں کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ لیکن وہ صاحب علم دنیوی اعتبار سے پڑھا لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہماری ریسرچ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دن بھر میں کئی مرتبہ پانی سے اپنے گلے کو بھگاتا ہے اور تر کرتا ہے تو یہاں پر کچھ نسیں ایسی موجود ہے جو اس بھیگنے کی وجہ سے کھلی رہتی ہے، کھلی رہتی ہے، اور آدمی کے پاگل ہونے کا امکان کم ہے۔ اسی وجہ سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہاں پاگل کتنے ہیں۔ وضو کے آخرت کے فائدے بہت ہیں، لیکن دنیا کے بھی فائدے موجود ہیں۔ نماز ہی کو لے لیجئے، نماز میں آخرت کے فائدے بہت ہیں، لیکن دنیا کے فائدے بے شمار ہیں۔ میں نے آپ کو گنایا تھا، اجتماعیت سے ہم نماز پڑھیں گے، لوگوں کا آپس میں میل ملاپ ہوگا، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوگی، کوئی پریشانی مصیبت میں ہے اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب جماعت کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اس سے آپ کے درمیان میں اتحاد، اتفاق، محبتیں پیدا ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں کتنی کمیٹیاں ایسی بنی ہوئی ہے جو اس نام پر کام کر رہی ہے کہ لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے، کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں اتفاق ہو جائے، طرح طرح کے لچھے دار بیان ہو رہے ہیں، مولانا بیان بھی کر رہے ہیں ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اس کے باوجود اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ نماز کے لیے سب جب لگاؤ تو سیدھا لگاؤ، ملا کر لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دل مل جائیں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیے گا جن دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے، اگر دونوں سائڈ وہ کھڑے ہو اور نماز میں آپ کو آنا ہو تو بیچ میں بیٹھ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہی کھڑا ہو۔ تو یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اسلام کے احکام میں جامعیت ہے، یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ سب چھوڑیے، چھوٹا سا حکم اسلام کا، بہت بہت چھوٹا، بلکہ جس پر لوگوں نے اعتراض کیا، اسلام پر ہنسا، بطور مذاق اس چیز کو پیش کیا، اس میں دیکھیے کتنی جامعیت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو لوگوں نے تانا دیتے ہوئے کہا تھا انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء، میں تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے، پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی بطور مذاق، استہزاء کے طور پر وہ کہہ رہے تھے۔ حالانکہ یہ مذاق کی چیز نہیں تھی، بلکہ کمال ہے کہ ایک شریعت میں آپ کو بڑی بڑی چیزیں تو چھوڑو، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے شریعت نے اس میں کیا سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غصہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے فخر محسوس کیا اور جواب دیا نعم جی ہاں، میرے نبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا ہے، ہاں ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے پیشاب نہیں کرنا ہے، ہاں ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں جب استنجا کرو پانی موجود نہ ہو تو 3 ڈھیلوں کا استعمال کیا کرو، ہاں ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ جتنی چیزیں آداب استنجا کی سب انہوں نے گنا دیا۔ اب دیکھیے اس میں کیا کیا کس چیز کی رعایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے استنجا کرنے سے ہمارے نبی ہم کو منع فرماتے۔ اس میں کیا جامعیت ہے؟ کعبۃ اللہ یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب، اس کا احترام مسلمانوں پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اس حکم کو دے کر اللہ رب العزت نے اپنے حکم کی، اپنے حق کی رعایت کر لی۔ حق اللہ، اللہ کے حق کی رعایت ہو گئی۔
دوسری چیز کہا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے جو شریف النفس ہیں، جو شریف الذات لوگ ہیں، وہ ہر اچھی اونچی چیز کے لین دین کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اور ہر کمتر گھٹیا یا ناپاک چیز کو صاف یا پوچھنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حکم کو دے کر حق الذات کی رعایت کرنی، پہلا حکم دے کر اللہ نے اپنے حق کی رعایت کی، دوسرا حکم دے کر حق النفس حق الذات کی رعایت ہوئی، اور تیسرا 3 ڈھیلوں کا استعمال کرنا۔ ایک میں ہو سکتا ہے گندگی باقی رہ جائے، 2 میں باقی رہ جائے، 3 مکمل صفائی ہونی چاہیے۔ حق الروح، یہاں پر روح کی رعایت ہوگی۔ جب آدمی کا جسم گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے اکثر نوجوان پر جو پریشان ہوتے ہیں۔ کئی ساری وجوہات ہے، اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہتے۔ تو 3 دفعہ صاف کرنے کا حکم دے کر حق الروح، روح کے حق کی رعایت کی۔ دیکھو اسلام کا چھوٹا سا حکم جہاں اللہ کی بھی رعایت ہو رہی ہے، جسم کی بھی رعایت ہو رہی ہے، جسم کے اندر جو روح موجود ہے اس روح کی بھی رعایت ہو رہی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیند سے اور ہڈیوں سے، اس سے بھی استنجا نہیں کرنا ہے۔ اس سے کس کی رعایت ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث ہے کہ نیند یہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے، اور ہڈی یہ جناتوں کی غذا ہے۔ یہاں پر حکم دے کر دوسرے مخلوقات کی بھی رعایت ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹا سا حکم ہے اسلام کا، استنجا کرنے کا طریقہ، اس حکم کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اسی کو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن افسوس آج اسلام کی دہلیز پر مسلمان کھڑے ہیں، اسلام کی دہلیز پر میرے اور آپ کے جیسے مسلمان ہیں۔ دنیا نمونہ چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ کسی ایسے مذہب کو اختیار کیا جائے جہاں چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، لیکن دہلیز پر میرے جیسے گنہگار موجود ہیں۔ میرے عادات کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کے عادات ہے، یہی اسلام کے اخلاق ہے، یہی اسلام کی سوچ ہے، یہی اسلام پسند کرتا ہے۔ پھر وہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ میرے اور آپ کی وجہ سے۔ ایک بہت بڑے علم والے کہتے ہیں کہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اس سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طور پر اسلام پر چلنے والا بنائے، اسلام کی جامعیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار، محبت، الفت، اخوت، بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔